السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آملہ ہیئر آئل بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آملہ سبز جس موسم میں آتا ہے، بازاروں میں، سبز منڈیوں میں اور سبزی کی دکانوں پر یہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ سبز آملہ اسے گھر میں لائیں اور اس کی صفائی کریں، دھو لیں اور اس کے بعد اس کو چھری کی مدد سے یا چاقو سے اس کو چھیل کر اس کا گودا علیحدہ کر لیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی جو گٹک ہے، گٹھلی اس کے اندر جو ہوتی ہے، اسے آپ نے نکال دینا ہے، وہ استعمال نہیں کرنی ہے۔ یہاں یہ جو آپ آملے کا رنگ دیکھ رہے ہیں، ہوا یہ کہ ہم نے اس کو جب اس کا موسم تھا تو خریدا، لیکن بنانے کا موقع نہیں ملا تو ہم نے اس کو فریز کر لیا۔ اور آج میں چاہتا تھا کہ اس کو تیار کیا جائے اور آپ لوگوں سے، دوستوں سے یہ شیئر کیا جائے کہ آملہ ہیئر آئل کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کو کاٹ کے اس کی گٹھلیاں الگ کر لینی ہے اور اس کا گودا الگ کر لینا ہے، اور اس گودے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے، کیونکہ اس کی جو گٹھلیاں ہیں وہ استعمال نہیں کی جاتی، صرف اس کا گودا یعنی چھلکا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم اس کو کاٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اور گٹھلیاں اس کی ہم نکال دیں گے، الگ کریں گے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کاٹ کر اس کی گٹھلیوں کو اس سے علیحدہ کر دینا ہے۔ اگر آپ تازہ حالت میں بھی لے لیتے ہیں، یعنی اسے فریز نہیں کرتے، تو بھی اس طریقے سے آپ اس کو چھیل کر اس کے چھلکے کو الگ کر سکتے ہیں اور گٹھلیاں اس کی نکال دینی ہے، جو اس کا بیج ہوتا ہے وہ نکال دینا ہے۔ اب اس طرح کرنا ہے کہ آپ کوئی ایسا سٹیل کا برتن لے لیں اور اس کے اندر اس تمام گودے کو آپ ڈال دیں۔ اس طرح کا کوئی برتن جتنا ضرورت ہے اتنا آپ لے لیں۔ اگر تو آپ نے زیادہ مقدار میں بنانا ہے تو اس کے لیے برتن بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے چونکہ یہ 1 پاؤ آملہ ہم نے لیا تھا، اس کی یہ چھلکے ہم نے الگ کیے، تو اس کے لیے یہ چھوٹا سا برتن وہ کافی ہے۔ اور یہ کوکونٹ آئل ہے، ناریل کا تیل، تو اس کے اندر ہم بنائیں گے، کیونکہ ناریل کا تیل ایک تو ویسے بھی طبی لحاظ سے بڑا مفید ہے، یہ خشکی کو بھی ختم کرتا ہے اور جلدی پرابلمز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے، اس لحاظ سے یہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ اس قدر ہم نے ڈال دینا ہے کہ جو اس کے چھلکے ہیں وہ ڈوب جائیں، تو اتنی مقدار میں ہم نے کوکونٹ آئل جو ہے وہ ڈال دینا ہے، اور اس کو پھر کسی ایسی جگہ پہ ڈھانپ کر رکھ دیں کہ جو رات بھر پڑا رہے، اور صبح پھر اس کو یہ رات بھر پڑا رہے گا تو صبح اس کو چولہے پہ آپ رکھیں اور
بالکل ہلکی آنچ پر اس کو گرم کرنا ہے۔ آنچ جو آپ فلیم رکھیں گے وہ بالکل لائٹ سا رکھیں گے، بالکل ہلکا سا رکھیں گے، اسے ہم زیادہ تیز نہیں کریں گے، کیونکہ زیادہ تیز اگر یہ ہوگا تو اس کے جو مفید اجزاء ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جل جائیں گے اور اتنی افادیت ہمیں نہیں ملے گی۔ تو اس لحاظ سے فلیم ہم نے جو ہے وہ کم رکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلیم بالکل ہم نے کم کیا ہوا ہے اور اس پہ ہم نے اس کو گرم کرنا ہے، اور گرم اس حد تک ہم نے کرنا ہے جب اس کا کلر براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم 1 چمچ کی مقدار میں میتھی دانہ ڈال دیں گے، اور یہ اس وقت ڈالنا ہے جب ہمارا یہ براؤن ہو جائے گا، اس کا کلر، آملے کا کلر براؤن ہو جائے گا، تب ہم نے اس کو ڈالنا ہے، اور نیچے فلیم ہم نے بند کر دینا ہے، چولہا ہم نے بالکل بند کر دینا ہے، اور 1 چمچ السی کے بیج اس کے اندر ڈال دینے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے۔ ہلانے کے بعد ہم نے اس کو چولہے پر ہی رہنے دینا ہے۔ یہ کہ جتنا یہ گرم ہو چکا، بس ہو چکا، اب مزید اس کے نیچے آگ ہم نے نہیں جلانی ہے۔ اور پھر جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چھاننی سے چھان لیں گے، اور اس کو صاف بوتل کے اندر ہم ڈال لیں گے۔ جیسا کہ یہ بوتل آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کلر کے اندر یہ ہمیں ملے گا۔ یہ اس کا وہ کلر ہے جو کہ آملے کا اور میتھی دانہ اور السی کے بیج جو اس میں ڈالے ہیں، یہ اس کے مجموعے کا یہ رنگ ہے۔ اس کے اندر ہم نے نہ تو کوئی خوشبو ڈالی ہے اور نہ ہی کوئی کلر ڈالا ہے، تو یہ اوریجنل حالت میں ملے گا اس طرح۔ اس کے استعمال کا طریقہ نہایت آسان ہے کہ بالوں کی جڑوں میں اسے لگانا ہے، کم از کم 12 گھنٹے تو کم از کم لگا رہے، یعنی اس کا طریقہ یہ کہ رات کو لگا لیا جائے اور صبح اسے دھو لیا جائے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ 2 رخے بال جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، خشکی سکری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جو کمزوری ہوتی ہے بالوں کی جڑوں کی وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جو بال گرتے ہیں وہ گرنا بند ہو جاتے ہیں، ان کو وہ تمام غذائی اجزاء مل جاتے ہیں جس سے بالوں کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور بال ٹوٹتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بہت مفید ہے، ہم نے بارہا مرتبہ بنایا، مریضوں کو بھی استعمال کروایا، اور گھر میں بھی ہم یہ بنا کے اکثر رکھتے ہیں، جب بھی ختم ہوتا ہے تو ہم نیا بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ حضرات بھی بنائیں، استعمال کریں، اور اپنے تجربات سے ہمیں بھی مطلع فرمائیں کہ آپ نے استعمال کیا اور اس کو کیسا پایا۔ اس طریقے سے آپ جتنا چاہیں یہ آئل بنا سکتے ہیں، آملہ ہیئر آئل۔ اگر آپ خود نہ بنانا چاہیں یا بنا نہ پائیں تو میں ان کو بنا کے بھی دے سکتا ہوں۔ تو تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔